اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ آں زن کے طفل او برسرے ناوداں غزیدہ بود او خطر افتادن داشت او از امیر المومنین علی کرم اللہ وجہو سوال کردن او چارہ جستن مادر او، یعنی اس عورت کا قصہ جس کا بچہ پرنالے پر چڑھ گیا تھا اور گرنے کا خطرہ رکھتا تھا، اور اس کی ماں کا حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہو سے سوال کرنا اور تدبیر چاہنا۔ ایک عورت حضرت مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، بولی میرا بچہ پرنالے پر چڑھ گیا ہے، اگر میں اس کو بلاتی ہوں ہاتھ نہیں آتا ہے، اگر چھوڑتی ہوں ڈرتی ہوں کہ نیچے نہ گر پڑے، وہ سمجھدار نہیں ہے کہ ہماری طرح سمجھ جائے کہ میں کہوں کہ خطرے سے میرے پاس آ جا، وہ ہاتھ کے اشارے کو بھی نہیں سمجھتا ہے، اگر جانتا بھی ہے نہیں سنتا ہے، یہ بھی برا ہے۔ میں نے اس کو دودھ اور چھاتی بہت دکھائی، وہ مجھ سے آنکھ اور منہ پھیر لیتا ہے۔ اے بزرگ، خدا کے لیے آپ ہیں اس جہان اور اس جہان کے دستگیر، جلد تدبیر کیجئے کیونکہ میرا دل لرز رہا ہے کہ تکلیف کے ساتھ میں دل کے میوے سے جدا ہو جاؤں۔ فرمایا ایک بچے کو کوٹھے پر لے جا تاکہ وہ بچہ اپنے ہم جنس کو دیکھے، وہ فوراً پرنالے پر سے اپنے ہم جنس کی طرف آ جائے گا۔ ہم جنس ہمیشہ ہم جنس پر عاشق ہوتا ہے۔ عورت نے ایسا ہی کیا، اور جب اس بچے نے اس کو دیکھا اس نے خوشی خوشی اپنے ہم جنس کی طرف رخ کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ہر چیز اپنی ہم جنس کی طرف تیزی سے جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایک بچہ چھت پر چھوڑ دیا جائے، وہ بچہ پرنالے سے اس کو پاس نظر آ جائے گا۔ مرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ اس میں اتنی عقل نہیں کہ اس بچے میں اتنی عقل نہیں کہ اس خطرے کو محسوس کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بچہ چھت پر بٹھا دے، وہ بچہ پرنالے سے اس کے پاس آ جائے گا۔ اس عورت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کیا، وہ بچہ اس بچے کے پاس آ گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پرنالے پر سے کوٹھے پر آ گیا، ہر جنس کو ہم جنس کا کھینچنے والا سمجھ، کھسکتا کھسکتا بچے کی طرف آ گیا، نیچے گرنے سے نجات پا گیا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی جنس کے ہوتے ہیں تاکہ جنسیت کی وجہ سے پرنالے سے نجات پا جائیں۔ بس انہوں نے اپنے آپ کو تم جیسا انسان کہا تاکہ ہم جنس کی طرف آ جائیں اور گم نہ ہوں، کیونکہ جنسیت عجیب جاذب ہے، جس جگہ کوئی طلبگار ہے جنس اس کی جاذب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام آسمان پر چلے گئے چونکہ وہ فرشتوں کی ہم جنس تھے۔ پھر وہ ہاروت اور ماروت بلندی سے چونکہ جسم کے ہم جنس تھے نیچے آ گئے۔ کافر شیطان کے ہم جنس ہیں، ان کی جان شیطانوں کی شاگرد بن گئی، انہوں نے لاکھوں بری عادتیں سیکھ لیں، عقل اور دل کی آنکھیں بند کر لیں۔ حسد ان کی کم از کم عادت ہے، وہ حسد جس نے شیطان کی گردن مار دی۔ انہوں نے ان کتوں سے کینہ اور حسد سیکھا جو مخلوق کے لیے ابدی سلطنت نہیں چاہتے۔ وہ دائیں بائیں سے کسی کو صاحب کمال دیکھتا ہے تو حسد کی وجہ سے اس کو قولنج کا درد ہوتا ہے، کیونکہ جس بدبخت کا کھلیان جل گیا ہو وہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی کی شمع روشن ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ بچہ پرنالے سے چھت پر آ گیا۔ چونکہ ہر چیز اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، اسی لیے انسان پیغمبر بنائے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ جو طلبگار ہوتا ہے اس کو اس کی جنس اپنی طرف کھینچتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر بلا لیے گئے چونکہ وہ ملائکہ کے ہم جنس تھے۔
ہاروت اور ماروت فرشتے تھے لیکن انسانوں کے ہم جنس تھے، آسمان سے زمین پر بھیج دیے گئے۔ کافر شیطانوں کے ہم جنس ہیں، اسی لیے ان سے ان کی عادتیں سیکھ لیتے ہیں۔ حسد شیطان کی خصلت ہے جو کافروں نے اس سے سیکھ لی ہے۔ شیطان چونکہ اپنا سب کچھ تباہ کر چکا ہے، اس لیے وہ کسی کی نیکی کو برداشت نہیں کرتا ہے اور کسی کی نیکی کی شمع کو روشن نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خبردار، کمال حاصل کر تاکہ تو بھی دوسروں کے کمال سے غم میں مبتلا نہ ہو۔ اس حسد کا دفیہ خدا سے چاہ تاکہ خدا تجھے اس حسد سے نجات دے دے، تجھے اپنے باطن کی مصروفیت عطا کر دے تاکہ تو اس جانب سے باہر مشغول نہ ہو۔ خدا اس گھونٹ بھرا شراب کو وہ عطا کر دیتا ہے کہ اس کا مست دونوں عالم سے نجات پا جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر انسان کے پاس کمال نہیں ہوتا ہے تو وہ دوسروں پر حسد کرتا ہے اور دوسروں کے کمال کو دیکھ کر غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ حسد کا دفیہ خدا کر سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے احوال میں مشغول ہوتا ہے تو اس کو دوسرے کے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا اور وہ حسد سے محفوظ رہتا ہے۔ خدا نے بہت سی چیزوں میں وہ خاصیت رکھی ہے جو دوسروں میں مشغول ہونے سے محفوظ کر دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مٹھی بھنگ میں اس نے خاصیت رکھی ہے کہ وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے خودی سے چھٹا دیتی ہے۔ نیت کو خدا ایسا کر دیتا ہے کہ دونوں جہان کی فکر سے برطرف کر دیتا ہے۔ مجنوں کو کھال کے عشق سے ایسا کر دیا کہ وہ دوست اور دشمن میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ وہ اس طرح کی لاکھوں بے خودیاں رکھتا ہے جو وہ تیرے محسوسات پر مسلط کر دیتا ہے۔ بدبختی کی شرابیں نفس کے لیے ہیں جو اس منحوس کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ نیک بختی کی شرابیں عقل کے لیے ہیں کہ وہ منتقل نہ ہونے والی منزل کو حاصل کر لیتی ہیں۔ وہ اپنی مستی سے آسمان کے خیمے کو اکھاڑ دیتی ہیں اور اس جانب آگے راستہ اختیار کر لیتی ہیں۔ خبردار اے دل، ہر مستی سے دھوکہ نہ کھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مست اور گدھا جو کا مست ہے۔ ان مٹکوں سے ایسی شراب پی اس کی مستی کو تازہ دم اس کی مستی کوتاہ دم والوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بھنگ بھی دوسروں کے احوال سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ مجنوں لیلا کے ظاہر پر عاشق ہو کر دوسروں سے غافل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی پیدا فرمائیں جو دوسروں کے احوال سے غافل بنا دیتی ہیں۔ نفس ایسی مستیوں میں مبتلا ہے جو اس کو راہ مستقیم سے غافل بنا دیتی ہے۔ عقل ایسی مستیوں میں رہتی ہے جس سے وہ ابدی مقام حاصل کر لیتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی پرواز آسمانوں سے بالا ہو جاتی ہے۔ انسان کو مستیوں میں فرق کرنا چاہیے، ہر مستی محمود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مستی اور خر عیسیٰ علیہ السلام کی مستی جداگانہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر معشوق مٹکے کی طرح پر ہے، ایک
تلچھٹ دوسرا موتی کی طرح صاف ہے۔ اے شراب کے پہچاننے والے، احتیاط سے چکھ تاکہ تو میل سے پاک شراب حاصل کر لے۔ اے شراب کو پہچاننے والے، ترش روئی سے چکھ اس صاف شراب کو جس سے تو خاموش ہو جائے۔ تجھے دونوں مست کرتی ہیں، لیکن یہ مستی تجھے دین کے رب کی طرف کھینچ کر لاتی ہے تاکہ تو مکر اور وسوسوں اور ہیلوں سے نجات پا جائے۔ وہ عقل کی رسی کے بغیر اچھل کود میں ہے۔ انبیاء چونکہ روح اور فرشتے کی ہم جنس ہیں، فرشتے کو آسمان سے کھینچ لیا۔ ہوا آگ کی جنس اور اس کی یار ہے، کیونکہ دونوں کا قصد اوپر کی جانب ہے۔ اگر تو خالی پیالے کے سر کو باندھ دے، حوض یا نہر میں اس کو رکھے، وہ قیامت تک نیچے کی جانب رخ نہ کرے گا، کیونکہ اس کا پیٹ خالی ہے، اس میں ہوا ہے۔ چونکہ اس کی ہوا کا میلان اوپر ہے، وہ اپنے برتن کو بھی اوپر کی جانب کھینچے گی۔ پھر وہ جانیں جو انبیاء کی ہم جنس ہیں، وہ سایوں کی طرح اس کی جانب کشش میں ہیں، کیونکہ اس پر عقل غالب ہے، اور بغیر شک کے عقل خلقت میں فرشتے کی ہم جنس ہے۔ خواہش نفسانی دشمن پر غالب ہے، نفس اسفل کا ہم جنس ہے، اس پر تف ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ہر شیخ کی صحبت میں کشش ہوتی ہے، لیکن ہر کشش کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ سالک کو امتیاز کرنا چاہیے، وہ کشش اختیار کرنی چاہیے جو خالص ہو۔ اس کشش کو اختیار کرنا چاہیے جو آ را کے خبر شد خبرش باز نعمت کا مصداق ہو۔ جو کشش خدا کی طرف لے جائے وہ کشش اختیار کرنی چاہیے۔ اونٹ کا رقص یعنی بے قاعدہ اچھل کود۔ انبیاء کا تعلق جواہر اعلیٰ سے ملائے اعلیٰ سے ہوتا ہے، اس لیے فرشتے ان تک پیغام لاتے ہیں۔ ہوا اور آگ کا عروج اوپر کی جانب ہے۔ خالی پیالے کو اگر سربند کر کے پانی میں ڈال دو تو چونکہ اس میں ہوا بھری ہوئی ہے وہ نیچے نہ جائے گا، وہ ہوا اس پیالے کو بھی نیچے نہ جانے دے گی۔ جو روحیں انبیاء کی ہم جنس ہیں وہ انبیاء کے ساتھ سایہ کی طرح لگی رہتی ہیں۔ ان لوگوں میں عقل کا غلبہ ہوتا ہے، اور عقل فرشتے کی ہم جنس ہے۔ خواہش نفس کا میلان اسفل کی طرف ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قبطی برے فرعون کا ہم جنس تھا، سبطی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ہم جنس تھا، حامان فرعون کا ہم جنس تھا، اس نے اس کو منتخب کیا، گھر کے بالانشین تک لے گیا، لامحالہ اس نے اس کو بلندی سے گہرائی کی طرف کھینچا، کیونکہ وہ دونوں پلید دوزخ کے ہم جنس تھے، دونوں جلتے ہوئے دوزخ کی طرح نور کی ضد ہیں، دونوں دوزخ کی طرح دل کے نور سے متنفر ہیں، کیونکہ دوزخ کہتی ہے اے مومن جلد گزر جا، کیونکہ تیرے نور نے آگ کو ختم کر دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، قبطی کا مطلب فرعون کی قوم والا، اور سبطی کا مطلب ہے بنی اسرائیلی، یعنی فرعون کا وزیر حامان فرعون کا وزیر باوجود اسرائیلی ہونے کے فرعون کا ہم جنس تھا، اسی لیے فرعون نے اس کو مشورہ کے لیے منتخب کیا۔ حامان کے مشورے سے وہ تباہی کے گڑھے میں گر گیا۔ دوزخ اور نور میں تضاد ہے، اور دوزخ نور ایمان سے متنفر اور نور دوزخ سے متنفر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جز یا مومن فإن نورک اطفاء ناری، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بیان کہ اے مومن گزر جا کیونکہ تیرے نور نے میری آگ بجھا دی۔
اے مومن گزر جا، کیونکہ تیرا نور بجھاتا ہے میری آگ کو، جب وہ ناز سے چلتا ہے وہ دوزخی بھی نور سے بھاگتا ہے۔ اے پیارے، کیونکہ اس کا مزاج دوزخی ہے۔ دوزخ مومن سے اسی طرح بھاگتی ہے جس طرح مومن دوزخ سے جان بچا کر بھاگتا ہے۔ اس کا نور نار کا ہم جنس نہیں ہے۔ نور کے طالب کی حقیقت آگ کی ضد ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جبکہ مومن دعا میں خدا سے دوزخ سے پناہ چاہتا ہے، دوزخ اس سے دل و جان سے پناہ چاہتی ہے کہ اے خدا مجھے فلانے سے دور رکھ، جنسیت کی کشش ہے، اب تو دیکھ لے کہ تو کفر اور دین میں سے کس کا ہم جنس ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس حدیث سے نور اور نار کا تضاد کو سمجھانا مقصود ہے۔ جس وقت مومن پل صراط سے گزرے گا جہنم یہ کہے گی، یہ مضمون حدیث میں مذکور ہے۔ ہر انسان میں جنسیت کا جذبہ ہوتا ہے، غور کر لینا چاہیے کہ اس میں کفر کی کشش ہے یا دین کی کشش ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو حامان کی طرف مائل ہے حامانی ہے، اگر تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہے تو للہی ہے، اگر تو دونوں کی طرف مائل ہے اکسایا ہوا ہے، تجھ میں نفس اور عقل دونوں ملے ہوئے ہیں، دونوں برسرے پیکار ہیں۔ ہاں کوشش کر تاکہ عقل اور ہوش نفس پر غالب آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے سچائی کا پیالہ پی تاکہ معانی نقوش پر غالب آ جائیں۔ لڑائی کی دنیا میں یہ خوشی کافی ہے کہ تو ہر وقت دشمن پر شکست دیکھے، کوشش کر تاکہ تیرا دشمن شکست کھا جائے، خواہ کمینہ فرعون یہ نہ سنے۔ یہ بات لمبی ہو گئی، مجبوری تھی، فرعون کے مشیر کو گمراہ کرنے کی بات کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر انسان حامان کی طرف مائل ہے تو وہ حامان کی جنس سے ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرف میلان ہے تو وہ انسان اللہ والا ہے۔ اگر انسان کا خیر و شر دونوں کی طرف میلان ہے تو معلوم ہوا کہ اس میں نفس اور عقل کی کشمکش جاری ہے۔ ایسے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر عقل کا غلبہ رہے۔ اس کشمکش میں کامیابی یہ ہے کہ انسان ہر وقت نفس کو مغلوب رکھے۔ جس کی طبیعت فرعونی ہوگی وہ اس نصیحت کو قبول نہ کرے گا، یعنی حامان نے فرعون کو کس طرح گمراہ کیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مشورت کردن فرعون با وزیرش حامان در ایمان آوردن بموسیٰ علیہ السلام، یعنی فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بارے میں اپنے وزیر حامان سے مشورہ کرنا۔ بالآخر اس سختی سے جھگڑا کرنے والے نے مشورے کی غرض سے حامان سے کہا، کلیم اللہ علیہ السلام کے وعدوں کو اس گمراہ سے کہا اور اس کو رازدار بنا لیا۔ جب حامان کو تنہا دیکھا اس سے کہا، حامان اچھل پڑا اور گریبان پھاڑ لیا۔ اس لعین نے نعرے لگائے اور رونے لگا، ٹوپی اور عمامہ کو زمین پر پٹخ دیا کہ بادشاہ کے سامنے کیسے کہی وہ بری بات ایسے گستاخ نے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان لانے پر جو وعدے کیے تھے وہ سب حامان سے کہہ دیے۔ حامان اچھلا اور اس نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا اور کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے جرأت ہوئی کہ تجھ جیسے شاہ سے ایسی باتیں کرے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نے تمام دنیا کو تابع فرمان بنا لیا ہے، تو نے اقبال مندی سے کام کو سونے کی طرح کر لیا ہے، مشرقوں اور مغربوں سے بلا جھگڑے کے بادشاہ تیرے پاس خراج لاتے ہیں، سب بادشاہ خوشی سے ہونٹ ملتے ہیں۔ اے عالی مقام، تیرے آستانے کی خاک پر باغی گھوڑا جب ہمارے گھوڑے کو دیکھتا ہے بغیر ڈنڈے کے رخ پھیر لیتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حامان نے فرعون سے کہا کہ تو نے تمام عالم کو تابع فرمان بنا لیا ہے اور سلطنت کے معاملات کو سونے کی طرح چمکدار کر دیا ہے۔ خراج وہ محصول ہے جو بادشاہ کو ادا کیا جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب تک تو عالم کا معبود اور مسجود رہا ہے، اب حقیر ترین بندہ بنے گا۔ 1000 آگوں میں ہونا اس سے بہتر ہے کہ ایک آقا غلام پرست بنے۔ نہیں اے بادشاہ، خبردار، پہلے مجھے قتل کر دے تاکہ میری آنکھ بادشاہ کی یہ حالت نہ دیکھے۔ اے شاہ، پہلے مجھے قتل کر دے تاکہ میری آنکھ یہ ذلت نہ دیکھے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوا ہے اور نہ ہو کہ زمین آسمان بنے اور آسمان زمین، ہمارے غلام ہمارے ہمسر بنے، ہم سے ڈرنے والے ہمارے دل کو جھیلنے والے بنے۔ دشمنوں کی آنکھ روشن ہو اور دوست اندھا ہو، تو ہمارے لیے چمن قبر کا گڑھا بن جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا کے بادشاہ تیرے در کی خاک چاٹنا فخر سمجھتے ہیں، مخالف لشکر ہمارے لشکر کو دیکھ کر بھاگ پڑتا ہے۔ تو اب تک معبود بنا ہوا ہے، لوگ تجھے سجدے کرتے ہیں، اب تو غلاموں کا غلام بنے گا۔ ایسی زندگی سے 1000 آگیں بہتر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے پہلے مجھے قتل کر دے تاکہ تیری یہ رسوائی اور ذلت میری آنکھیں نہ دیکھیں۔ یہ اب تک نہیں ہوا کہ بادشاہ غلام اور غلام بادشاہ بنے، اور نہ ہوگا۔ یہ اسرائیلی جو اب تک ہمارے غلام ہیں وہ شریک سلطنت بنے۔ اس حالت سے دوست رنجیدہ ہوں گے اور دشمن خوش ہوں گے، اور ہمارا عیش و عشرت خاک میں مل جائے گا۔ اس حامان کو دوست اور دشمن میں تمیز نہ تھی، لہٰذا وہ الٹی بازی کھیل رہا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تزیف سخن حامان با فرعون علیہ اللعنہ، یعنی فرعون علیہ اللعنت کے ساتھ حامان کی باتوں کی کمزوری۔ وہ دوست کو دشمن سے نہ پہچانتا تھا، اس نے اندھے پن سے بازی الٹی چلی۔ اے ملعون، تیرا دشمن تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کینے سے بے قصوروں کو دشمن نہ کہہ، تیرے لیے یہ بری حالت دولت ہے کہ جس کی ابتدا بھاگ دوڑ اور آخرت لات ہے۔ اگر تو اس دولت سے آہستہ آہستہ نہ بھاگے گا، تیری اس بہار پر خزاں آ جائے گی۔ مشرق و مغرب نے تجھ جیسے بہت دیکھے ہیں جن کے سر دھڑ سے جدا کر دیے ہیں۔ مشرق و مغرب جو پائیدار نہیں ہیں وہ کسی کو کیسے پائیدار بنا سکتے ہیں؟ تو اس پر فخر کرتا ہے کہ خوف اور بندش سے چند روز کے لیے انسان تیرے خوشامدی بن گئے ہیں۔ جس شخص کو لوگ سجدے کرتے ہیں اس کی جان میں زہر بھرتے ہیں، جب وہ سجدہ کرنے والا اس سے روگدانی کرتا ہے وہ جان جاتا ہے کہ وہ اور اس کا سردار زہر تھا۔ مبارکباد ہے اس کے لیے جس کا نفس خاکسار بنا، اس پر افسوس جو سرکشی سے پہاڑ کی طرح بن گیا۔ اس تکبر کو زہر قاتل سمجھ کہ جو ہے زہر بھری شراب کی قسم سے، جس سے وہ احمق اور مست بنا ہے۔ جب کوئی بدنصیب زہر ملی ہوئی شراب پیتا ہے، تھوڑی دیر مستی سے جھومتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد زہر اس کی جان میں اثر کرتا ہے، زہر اس کی جان میں لین دین شروع کر دیتا ہے۔ اگر تو اس کے زہر پر اعتقاد نہیں رکھتا ہے، اگرچہ وہ زہر ہے، قوم عاد کو دیکھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مولانا کی طرف سے حامان کا جواب ہے کہ تو خود اپنا دشمن ہے، بے قصور لوگوں کو دشمن نہ سمجھ۔ تو اس دنیا کو دولت سمجھتا ہے جس کی ابتدا بھاگ دوڑ ہے اور آخر میں وہ لات مار کر چل دیتی ہے۔
اگر انسان خود دنیا کو نہیں چھوڑتا ہے تو دنیا خود اسے چھوڑ دیتی ہے۔ دنیا نے بہت سے شاہوں کو قتل کیا ہے۔ دنیا ناپائیدار ہے، وہ کسی کو پائیداری کیسے دے سکتی ہے؟ پائیداری کیا دے سکتی ہے؟ مجبوری سے چند انسان تعظیم کرنے لگتے ہیں تو انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ لوگوں کی تعظیم ایک زہر ہے جو انسان کی روح کو ہلاک کرتا ہے۔ خود سجدہ کرنے والے بھی اس زہر سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان کو اس زہر کا پتہ جب چلتا ہے جب ان کو ہوش آتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں فروتنی اختیار کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تکبر ایک زہر ملی ہوئی شراب ہے۔ تکبر کی شراب پی کر کچھ دیر انسان مستی کا اظہار کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ زہر اثر دکھاتا ہے۔ یہ قوم تکبر کے زہر سے ہلاک ہوئی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب کوئی بادشاہ کسی بادشاہ پر قابو پا لیتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے یا اس کو کنویں میں قید کر دیتا ہے، اگر کسی زخمی کو راستے میں پڑا ہوا دیکھتا ہے، بادشاہ اس کی مرہم پٹی کرتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ اگر وہ تکبر زہر نہیں ہے تو کیوں اس نے بادشاہ کو بے گناہ اور بے قصور مارا؟ اس دوسرے کو بغیر کسی خدمت کے کیوں نوازا؟ زہر کی ان دونوں قسموں کو پہچان لینا چاہیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تکبر کے زہر ہونے کی ایک مثال یہ ہے کہ بادشاہ اپنے تکبر کی وجہ سے مارا جاتا ہے اور زخمی سپاہی بچ جاتا ہے۔ اس بادشاہ کے مارے جانے کا سبب اس کا زہر تکبر ہے۔ اس سپاہی کی خستہ حالی اس پر رحم کا سبب بنی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کسی ڈاکو نے کبھی کسی فقیر کو نہیں مارا، بھیڑیے نے کسی مردہ بھیڑیے کو کبھی نہیں پھاڑا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی اس لیے توڑی تاکہ کشتی ظالموں سے بچ جائے، جبکہ شکستہ کو نجات ملتی ہے۔ شکستہ اور ہو جا، امن فقر میں ہے، فقر اختیار کر۔ وہ پہاڑ جو نقدی کی چند کانیں رکھتا تھا وہ کدال کی مار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تلوار اس کے لیے ہے جس کی اونچی گردن ہے، وہ سایہ جو پڑا ہوا ہے اس پر وار نہیں ہے۔ اے گمراہ، سرداری مٹی کا تیل اور آگ ہے۔ اے بھائی، تو آگ پر کیوں چلتا ہے؟ جو چیز زمین سے ہموار ہو وہ تیروں کا نشانہ کب بنتی ہے دیکھ لے۔ وہ زمین سے سر ابھارتی ہے تب وہ نشانوں کی طرح نہ سلنے والا زخم پاتی ہے۔ یہ خودی اور تکبر مخلوق کے لیے سیڑھی ہے، انجام کار اس سیڑھی سے گر پڑنا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ڈاکو بھی متکبر مالدار کو لوٹتا ہے، بھیڑیا بھی متکبر زندہ بھیڑیے کو پھاڑتا ہے۔ خضر علیہ السلام کشتی کی شکستہ حالی اس کی نجات کا سبب ہے۔ شکستہ حالی نجات کا سبب ہے تو انسان کو شکستہ حال ہونا مناسب ہے۔ جس پہاڑ میں کانیں ہوتی ہیں اس کی کھدائی ہوتی ہے۔ گردن متکبر سر بلند کی کٹتی ہے، سایہ پس چیز ہے، اس پر تلوار نہیں چلائی جاتی ہے۔ ایک مادہ ہے جو آگ کو جلد پکڑ لیتا ہے، ہموار زمین کو تیروں کا نشانہ نہیں بنایا جاتا، جو چیز زمین سے سر ابھارتی ہے وہی نشانہ بنتی ہے۔ تکبر اور خودی انسانوں کے لیے ایک ایسی سیڑھی ہے جس سے پھسل کر زمین پر گرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ فروعی باتیں ہیں، اس کی اصل یہ ہے کہ تکبر اللہ کے ساتھ شرکت ہے۔ جبکہ تو فنا نہ ہوا اور اس کے ذریعے زندہ نہ ہوا تو باغی ہوگا، شرکت کے ذریعے ملک کا جویاں ہوگا۔ جب تو اس کے ذریعے زندہ ہو گیا وہ خود وہ ہے، خالص وحدت ہے۔ یہ شرکت کب ہے؟
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تکبر کی یہ مضرتیں تو فروعی ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ تکبر دراصل خدائی میں شرکت کا دعویٰ ہے۔ وحدت الوجود کے نظریے کے مطابق اگر تو نے خود کو فانی نہیں بنایا اور بقا باللہ نہ حاصل کیا تو خدا کا باغی ہے۔ جب تجھے بقا باللہ کا مقام حاصل ہو جائے تو اب تیرا وجود خود خدا کا وجود ہے اور یہ خالص توحید ہے۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی تشریح اعمال کے آئینے میں تلاش کر، کیونکہ گفتگو سے یہ سمجھ میں نہ آئے گا۔ اگر میں کہہ دوں جو دل میں رکھتا ہوں تو بہت سے جگر فوراً خون ہو جائیں گے۔ بس کرتا ہوں، عقل مندوں کے لیے یہ کافی ہے۔ میں نے 2 صدائیں دے دیں اگر گاؤں میں کوئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اس حامان نے بری گفتگو کے ذریعے ایسا راستہ فرعون پر بند کر دیا۔ دولت کا لقمہ منہ تک پہنچ چکا تھا، اچانک اس کے گلے سے جدا کر دیا۔ اس نے فرعون کا کھلیان برباد کر دیا۔ خدا کرے ایسا وزیر کسی بادشاہ کا نہ ہو۔ ایسے برے ساتھی سے دوری اختیار کر، خبردار، اللہ یقینی باتوں کو زیادہ جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، وحدت الوجود کے مسئلے کی تشریح گفتگو کے ذریعے ممکن نہیں، یہ مقام حاصل ہو جانے سے اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ اس مسئلے کے متعلق اگر میں اپنے پورے خیالات ظاہر کر دوں تو لوگوں کے جگر خون بن جائیں، لہٰذا انہی اشارات پر اکتفا کرتا ہوں جو عقل مندوں کے لیے کافی ہیں۔ غرض یہ کہ فرعون نے حامان سے مشورہ کیا اور اس نے اس کی راہ ہدایت مسدود کر دی۔ قریب تھا کہ وہ ہدایت حاصل کر لیتا، لیکن حامان اس کی بربادی کا سبب بن گیا۔ خدا ایسا وزیر کسی بادشاہ کو نہ دے جو بربادی کا سبب بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو ابدی سلطنت دینا چاہتے تھے، لیکن فرعون کے مقدر میں نہ تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے، نومید شدن موسیٰ علیہ السلام از ایمان آوردن فرعون، او جایا فتن سخن حامان لعین در دل فرعون۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ایمان لانے سے مایوس ہو جانا اور ملعون حامان کی باتوں کا فرعون کے دل میں گھر کر لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے مہربانی اور سخاوت کی، آقائی خود تیرے مقدر میں نہ تھی۔ وہ آقائی جو سچی نہ ہو، سمجھ لے اس کے نہ ہاتھ ہوتا ہے نہ آستین۔ وہ آقائی جو چرائی ہوئی ہو، وہ بے دل اور بے جان اور بے آنکھ کے ہوتی ہے۔ وہ آقائی جو تجھے عوام نے دی ہے، قرض کی طرح وہ تجھ سے واپس لے لیں گے۔ تیری وہ آقائی غلامی سے کمتر ہے۔ اگر تھوڑا سا سمجھ لے، عارضی آقائی خدا کے سپرد کر دے تاکہ وہ تجھے متفق آقائی عنایت کر دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، غلط قسم کی آقائی بے دست و پا ہوتی ہے۔ جو آقائی انسانوں کی عطا کردہ ہے وہ تو انسان واپس لے لیتے ہیں۔ انسانوں کی عطا کردہ آقائی غلامی سے بدتر ہے۔ ہاں، جو آقائی خدا کی جانب سے ملے وہ پائیدار اور متفق علیہ ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے، منازعت کردن امیران عرب با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ملک را مقاسمہ کن تا نزاع نباشد او جواب رسول ایشاں را کہ من مامورم دری امارت او بحث ایشاں از طرفین۔ یعنی عرب کے سرداروں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنا کہ ملک بانٹ لیجئے تاکہ جھگڑا نہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کو جواب دینا کہ میں اس حکومت میں اللہ کی جانب سے مقرر کیا گیا ہوں، اور جانبین سے ان کی بحث۔
عرب کے سردار جمع ہو گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کرتے ہوئے آئے کہ اب آپ بھی سردار ہیں اور ہم میں سے بھی ہر ایک امیر ہے، اس ملک کو تقسیم کر لیجئے اور اپنا حصہ لے لیجئے۔ ہر ایک اپنے حصے میں انصاف چاہتا ہے، آپ ہمارے حصے سے اپنے دونوں ہاتھ دھو لیجئے۔ آپ نے فرمایا مجھے سرداری خدا نے عطا کی ہے اور اس نے عام سرداری اور حکم عطا فرما دیا ہے، کیونکہ فرمایا ہے یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور دور ہے، خبردار اس کا حکم مانو اور تقوی اختیار کرو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس حکایت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آقائی خدائی عطیہ تھی۔ ان سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ملک تقسیم کر لیا جائے، تم اپنے حصے پر حکومت کرو، ہم اپنے حصے پر حکومت کریں گے، ہر شخص اپنے حصے پر حکومت کرے، آپ ہمارے حصے سے دستبردار ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پورے ملک کی سرداری عنایت کی ہے، اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اس کا حکم مانو اور پرہیزگار بنو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قوم نے ان سے کہا کہ ہم بھی تقدیر سے حاکم ہیں اور خدا نے ہمیں حکومت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے، تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے عارضی ہے، میری حکومت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، عارضی حکومت ٹوٹ جائے گی۔ لوگوں نے کہا اے امیر زیادہ نہ کہہ، آپ کی بڑائی پر دلیل کیا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ان سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم بھی سردار ہیں اور ہماری سرداری بھی خدا کا عطیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سرداری ابدی ہے، تمہاری سرداری دنیاوی عارضی ہے۔ سرداروں نے کہا اپنی ابدی سرداری پر کوئی دلیل پیش کیجیے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سیل آمدن او قضیب انداختن عمرہ جہت دفع شدن سیل او غالب شدن مصطفیٰ علیہ السلام بر امیراں، یعنی سیلاب کا آنا اور سیلاب روکنے کے لیے سرداروں کا لکڑی ڈالنا اور مصطفیٰ علیہ السلام کا سرداروں پر غالب آ جانا۔ فوراً سخت حکم سے ایک ابر آیا، سیلاب آیا اور اطراف پانی سے پر ہو گئے۔ ایک بہت خوفناک سیلاب نے شہر کا رخ کیا، شہر والے خوفزدہ ہو کر فریاد کرنے لگے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امتحان کا وقت اب آ گیا تاکہ پوشیدہ راز ظاہر ہو جائے۔ ہر سردار نے اپنا نیزہ ڈال دیا تاکہ آزمائش کے وقت میں سیلاب رک جائے۔ نیزوں کو تنکوں کی طرح بہا لے گیا، جو شیلے اور سرکش سیلاب کا تیز پانی۔ پھر مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک شاخ اس میں ڈال دی، وہ شاخ جو سیلاب کو عاجز کرنے والی اور حاکم تھی۔ سب نیزے گم ہو گئے اور وہ شاخ نگراں کی طرح پانی پر کھڑی رہی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس قصے کا حدیث اور تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس قصے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معمولی شاخ سے پانی کا سیلاب رک گیا اور یہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدی سرداری پر دلیل بنا۔ اب تک میری ابدی سرداری جو تم سے پوشیدہ ہے واضح ہو جائے۔ اس سیلاب کو روکنے کے لیے ہر سردار نے اپنے ہاتھ کا نیزہ پانی میں ڈالا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس شاخ کے بندوبست سے وہ سیلاب روانہ ہو گیا۔
اس نے رخ موڑا اور سمندر کی طرف چلا گیا۔ جب انہوں نے ان سے وہ بڑا کارنامہ دیکھا، وہ سردار ڈر سے اقرار کرنے والے بن گئے، سوائے 3 شخصوں کے جن کا کینہ غالب تھا۔ انہوں نے انکار سے ان کو جادوگر اور کاہن کہا۔ ملعون ابو جہل تھا اور ابو لہب اور وہ تیسرا ابو سفیان بن حرب تھا۔ مارے باندھے کی سلطنت ایسی کمزور ہوتی ہے، آزاد سلطنت ایسی شریف ہوتی ہے۔ اگر تو نے نیزے یا شاخ نہیں دیکھی ہے اے شریف، ان کا نام اور ان کا نام دیکھ لے۔ ان کے نام کو موت کا تیز سیلاب بہا لے گیا، ان کا نام اور ان کی تیز حکومت نہیں مری ہے۔ ہمیشہ 5 وقت ان کے نام پر نوبت بچتی ہے، اس طرح قیامت تک ہر روز۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضور کی شاخ سے سیلاب کا رک جانا، یعنی دوسرے سردار تو ایمان لے آئے، ابو جہل، ابو لہب اور ابو سفیان ایمان نہ لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور کاہن کہنے لگے۔ اے مخاطب، اگر تو نے وہ نیزوں اور شاخ کا معاملہ خود نہیں دیکھا ہے تو اب ناموں سے اس معاملے کو سمجھ لے۔ ان کے ناموں کو موت کا سیلاب بہا لے گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کا 5 وقت قیامت تک اذان میں ڈنکا بجتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در تمامی حدیث موسیٰ علیہ السلام و تقریع و توبیخ فرعون، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی تکمیل اور فرعون کو ڈرانا اور دھمکانا۔ اگر تجھ میں عقل ہے تو میں نے تجھ پر مہربانیاں کی ہیں، اور اگر تو گدھا ہے تو میں لاٹھی لایا ہوں، تجھے استبل سے اس طرح نکالوں گا کہ لاٹھی سے تیرے کان اور سر زخمی کر دوں گا۔ اس استبل میں گدھے اور انسان تیرے ظلم سے امان نہیں پاتے ہیں۔ سزا دینے کے لیے میں ایک لاٹھی لایا ہوں، ہر اس گدھے کے لیے جو کہنا نہ مانے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا اگر تجھ میں عقل ہے تو میں نے دین کی راہ دکھا کر تجھ پر مہربانیاں کی ہیں، اور اگر گدھا ہے تو تیرے لیے یہ میری لاٹھی ہے۔ اس دنیا میں انسان اور حیوان تجھ سے مصیبت میں ہیں، یہ میری لاٹھی بے ادبوں کو ادب سکھانے کے لیے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تجھے مغلوب کرنے میں ایسا اژدہا بنے گی جیسا کہ تو کام اور عادت میں اژدہا بن گیا ہے۔ تو بے امان پہاڑی سانپ ہے، لیکن آسمانی اژدہے کو دیکھ، یہ لاٹھی دوزخ کا مزہ بنی ہے، تیرے لیے اور مومن کے لیے روشنی ہے۔ تجھ سے کہتی ہے کہ اے کمینے کافر، خبردار، روشنی میں بھاگ آ، ورنہ تو میری قید میں رہے گا، تیرے لیے میری قید سے چھٹکارا نہیں ہے۔ کفر سے دین حق کی طرف آ جا، ورنہ ابدی آگ میں بدحال ہوگا۔ اے کمینہ بدبخت گمراہ باز آ، ورنہ تو اوندھا دوزخ میں گرے گا۔ یہ لاٹھی تھی، اب اژدہا ہے، تاکہ تو نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالی کی دوزخ کہاں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یہ لاٹھی تیرے لیے اژدہا بنے گی، چونکہ تو خود اژدہا بنا ہوا ہے، تو پہاڑی سانپ ہے اور یہ لاٹھی آسمانی اژدہا ہے۔ منکر کے لیے یہ لاٹھی دوزخ کا اثر رکھتی ہے، اور مومن کے لیے نور ہدایت ہے۔ اگر تو کہنا نہ مانے گا تو ہمیشہ کے لیے میری قید میں رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کفر چھوڑ کر دین حق اختیار کر لے، ورنہ دوزخ میں بری حالت میں رہے گا۔ یہ لاٹھی دوزخ کے عذاب کا نمونہ ہے تاکہ دوزخ کا ثبوت ہو جائے۔ جو شخص قدرت الہی کا قائل ہوتا ہے وہ دوزخ اور بہشت کے بارے میں مشکوک نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا شناسائے قدرت حق تعالی نپر سد کے بہشت کجا ست و دوزخ چہ جا ست،
اس کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے والا یہ نہیں دریافت کرتا ہے کہ بہشت کہاں ہے اور دوزخ کس جگہ ہے۔ یہ دوزخ ظاہر ہے لیکن تیرے دل پر یقیناً تیرے آب و گل کی وجہ سے پوشیدہ ہے۔ خدا جس جگہ چاہے دوزخ پیدا کر دے، بلندی کو پرند کے لیے جال اور پھندا بنا دے، تیرے دانتوں میں درد پیدا کر دے، حتیٰ کہ تو کہنے لگے کہ دوزخ اور اژدہا ہے، یا تیرے لعاب دہن کو شہد بنا دے، حتیٰ کہ تو کہنے لگے کہ بہشت اور جوڑے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، عالم غیب کی خبروں کے آثار اس عالم شہود میں موجود ہیں، لیکن انسانوں کا عالم ناسوت میں انہماک ان کے ادراک سے مانع ہے۔ انسان دانتوں کے درد میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ اس کو دوزخ اور اژدہوں کی تکلیف محسوس کرتا ہے، لعاب دہن کو ایسا لذیذ کر دیتا ہے کہ بہشت کا مزہ آ جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، دانتوں کی جڑ سے شکر پیدا فرما دے تاکہ تو تقدیر اور حکم کی طاقت کو سمجھے، پس بے گناہوں کو دانتوں سے نہ کاٹ، ناقابل بچاؤ ضرب کی فکر کر۔ دریائے نیل کو اللہ تعالیٰ قبطیوں کے لیے خون کر دیتا ہے، سبطیوں کو مصیبت سے بچا دیتا ہے، پانی فوراً فرعون پر خون ہو جاتا ہے، کلیم اللہ پر بغیر منت شکر بن جاتا ہے، تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں امتیاز ہے۔ راستے کے ہوشیار اور مست کے درمیان دریائے نیل نے تمیز خدا سے سیکھی ہے کہ اس نے اس کو کھول دیا اور اس کو مضبوط باندھ دیا۔ اس کی مہربانی نیل کو سمجھدار بنا دیتی ہے، اس کا غصہ قابیل کو احمق بنا دیتا ہے۔ کرم سے جمادات میں عقل پیدا فرما دی، قہر سے عقل مند سے عقل منقطع کر دی، جماد میں مہربانی سے عقل پیدا ہو گئی، عذاب سے عقل مندوں سے عقل بھاگ گئی۔ عقل حکم سے اس جگہ بارش کی طرح برسی، عقل نے اس جانب اللہ کی ناراضگی دیکھی اور بھاگ گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزوروں کی ایذا رسانی کے لیے نہ استعمال کرنا چاہیے۔ دریائے نیل فرعونیوں کے لیے خون ثابت ہوا اور اسرائیلیوں کے لیے نجات کا سبب بنا۔ یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ جو ذات ان جمادات کو باشعور بنا دیتی ہے وہ کس قدر علیم و خبیر ہے۔ دریائے نیل میں یہ قوت تمیز من جانب اللہ آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی جمادات کو عقل مند بنا دیتا ہے اور کبھی عقل مندوں کو بے عقل بنا دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ابر اور سورج اور چاند اور تارے بلندی پر سب ترتیب سے آتے جاتے ہیں، کوئی طلوع نہیں کرتا مگر اپنے وقت میں، کہ وقت سے نہ پیچھے رہتا ہے نہ آگے۔ جب تو انبیاء کے ذریعے اس کو نہ سمجھا، انہوں نے پتھر اور لاٹھی میں عقل پیدا کر دی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تمام ملکی اجرام ترتیب سے مصروف عمل ہیں، ہر چیز اس ترتیب سے کام کرتی ہے کہ اپنے مقرر وقت سے نہ وہ تقدیم کرتی ہے نہ تاخیر کرتی ہے۔ اس بات کو جب انسان انبیاء کے ذریعے نہیں پہچانتا ہے تو اللہ تعالی جمادات میں یہ سمجھ پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تاکہ دوسرے جمادات کو بلا شبہ قیاس سے لاٹھی اور پتھر کی طرح سمجھ لے، پتھر اور لاٹھی سے فرما برداری ظاہر ہو تو وہ دوسرے جمادات کے بارے میں مخبر ہوتا ہے کہ ہم خدا سے واقف اور فرما بردار ہیں، موافقت کے بغیر ہم سب تباہ ہیں۔ نیل کے پانی کی طرح سمجھ لے غرق کرتے وقت کہ اس نے دونوں گروہوں میں فرق کیا، زمین کی طرح جس کو دھنسانے کے وقت عقل آ گئی، قارون کے بارے میں کہ اس کے قہر نے اس کو ہلاک کر دیا،
چاند کی طرح کہ اس نے حکم سنا اور دوڑا، پھر آسمان 2 ٹکڑے ہو گیا اور شق ہو گیا، جس طرح ستون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رویا، جس سے بوڑھا اور بچے باخبر ہو گئے، جس طرح درخت اور پتھر نے ہر جگہ پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر سلام کیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، لاٹھی اور پتھر پر قیاس کر کے سمجھ لو کہ دوسرے جمادات کو بھی اللہ تعالی عقل عنایت فرما دیتا ہے۔ لاٹھی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور پتھروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ قارون کے بارے میں زمین میں شعور پیدا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شق القمر کا معجزہ ظاہر ہوا۔ استوانا حنانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا، پتھروں اور درختوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کا معجزہ ظاہر ہوا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔